بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنٹلمین السلام علیکم۔ ایزی اسکل ٹیکٹکس میں خوش آمدید۔ پاکستان آرمی میں آفیسر بھرتی ہونے کا آسان طریقہ۔ تو جی ہاں بالکل جنٹلمین، آج ہم بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتائیں گے، اس کے ساتھ ٹرکس بھی بتائیں گے کس طرح آپ ایزیلی سارے ٹیسٹ کلیئر کر کے آرمی میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ 150 پی میل آن کورس ایکسپیکٹڈ ڈیٹ اینڈ انفارمیشن، اور ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹ ہے 150 پی میل آن کورس کی اور بہت ہی اہم معلومات دینے والے ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو جتنے بھی ممبر ہمارے ایزی اسکل ٹیکٹکس چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کے آئیکن کو دبائے تاکہ ہمارے اگلے جو نیکسٹ ویڈیوز ہے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو سب سے پہلے جو ایلیجیبلٹی کے کرائٹیریا ہے وہ اونلی میل کینڈیڈیٹ کین اپلائی، ہائٹ مسٹ بی 5 فیٹ اینڈ 4 انچ جو 162.5 سینٹی میٹر اینڈ ویٹ از پر باڈی ماس انڈیکس۔ تو سب سے پہلے جو ہے میل کینڈیڈیٹ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور ہائٹ تو میکسیمم بندوں کا پورے ہوتے ہیں اور ویٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر زیادہ اوپر نیچے ہو تو وہ آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ Candidates who secure a minimum of 55% marks in intermediate FAFC are equivalent تو وہ اپلائی کر سکتے۔ نیکسٹ ہے گریجویشن پروگرام، بی اے ہان بی پی اے گریجویٹ 2 ایئرس گریجویشن اینڈ سرونگ PNPF پرسنل ایج 17 to 23 ایئرس۔ تو جتنی بھی ہے جس نے بی اے کیا ہوا ہے بی پی اے کیا ہوا ہے، اور جو آرمی یا نیوی کے جو یونیفارم پرسن ہے سولجر، اس کے لیے 17 سے 23 سال کا ہے، اس کے لیے 1 سال کا ریلیکسیشن ہے، اور جو پہلے ہے جو نارمل کینڈیڈیٹ ہے تو وہ صرف اور صرف 22 ایئرس تک کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے 3 منتھ ریلیکسیشن بھی ہے جو میں نے اوپر بتائی ہوئی، بی پی اے والوں کے لیے 17 سے 23 سال، 1 سال یہ ریلیکسیشن ہو گیا، اور 3 منتھ اور بھی ریلیکسیشن مل سکتی ہے۔ ریکوائرمنٹ فار سرونگ آرمی سولجر، تو جو آرمی سرونگ سولجر ہوتا ہے تو اس کے لیے 17 سے 25 سال ہے، تو اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ اپلائی کر لیتے ہو تو جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 3 ہوتے ہیں، بیسیکلی 2 ہوتے ہیں، مگر جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے وہ وربل اور نان وربل مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ یہ 2 پاس کر لیتے ہو تو آپ کا ایکیڈیمک آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے وربل، تو جنٹلمین جو وربل ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح۔ جو وربل ٹیسٹ ہے وہ تقریباً کافی ٹائم سے وہ ریپیٹڈ آ رہا ہے، بار بار جو وربل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ریپیٹ ہی آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وربل ٹیسٹ ہے اس کے سارے ٹرکس ہے، اس کو آپ ایک خاص طریقہ کار کے ساتھ آپ حل کر سکتے ہو، آپ سولو کر سکتے ہو۔ تو چونکہ ٹائم کافی کم ہوتا ہے، 30 منٹ ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 82 کویشچن ہوتے ہیں، کسی کے 86 آ جاتے ہیں، کسی کے 82 آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک تو یہ ریپیٹڈ ہے، دوسرا یہ لمیٹڈ ہے، اس کے سارے جتنی بھی تقریباً 12 سے 15 ٹوٹل طریقے ہیں، اگر آپ وہ فالو کر لیتے ہو تو آپ اس ٹیسٹ کو آرام سے کلیئر کر جاتے ہو۔ اور جنٹلمین اس جو وربل ٹیسٹ ہے اس کا میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے ریپیٹڈ، تو تقریباً 50% میں نے اس ٹیسٹ ویڈیو میں شامل کی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو وربل کی جو باقی MCQs ہے اس پہ بناؤں گا، تو آپ ہمارے چینل پہ وہ ویڈیو پڑھی ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نان وربل ٹیسٹ۔ تو جنٹلمین جو نان وربل ٹیسٹ ہے وہ بالکل ہی کامن سینس کا ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی ایزی آپ کلیئر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہوتی، اس میں سارے اشکال ہوتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا بھی دماغ لگا لو تو وہ بہت ہی ایزی ہوتے ہیں، اور آرام سے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو پہلے زیادہ ہوتے تھے مگر ابھی یہ تقریباً کوئی 60 کے قریب ہوتے ہیں، 62 64 تقریباً بھی آ جاتے ہیں، کسی کا 62 آ جاتے ہیں، کسی کا 60، اور جو ٹائم ہوتا ہے وہ 30 منٹ ہوتا ہے، اور یہ اس 30 منٹ میں بہت ہی آرام سے کلیئر ہو جاتے ہیں، اور یہ پاس ہو جاتا ہے۔ جو وربل اور نان وربل، جب وربل پاس کرو گے تو اس کے بعد نان وربل آئے گا، جب نان وربل پاس کرو گے تو اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیسٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ایکیڈیمک ٹیسٹ۔ تو جو ایکیڈیمک ٹیسٹ ہے اس میں پھر جو بیسک چیز آتی ہے وہ 4 آتی ہے، بیسک جو چیزیں جنرل نالج، پاک اسٹڈی، اسلامیات اور میتھس۔ تو جنٹلمین جو جنرل نالج کے کویشچن آ سکتے ہیں وہ کسی بھی قسم کا کویشچن آ سکتا ہے، اور جو پاک اسٹڈی ہے وہ آپ کو پاکستان کی جو اسپیشلی تاریخ ہے اس کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے۔ تو اور پاک اسٹڈی کے جو ہے آپ کو جو مین ڈیٹس ہے وہ دیکھنے چاہیے،
اور اس کے علاوہ جو ہے اس جو ہے جے کے اور پکسڑی میں جو میکسیمم کوشچن آتے ہیں وہ 1900 سے لے کر 1947 تک آتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کیا تو 1913 میں، یہ بہت اہم کافی زیادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح منٹو مارلے ریفارمز تو 1909 میں جو مین ہے. انشاءاللہ میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا اور پھر آپ دیکھ لیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ پورشن بھی کلیئر ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ پاک اسٹڈی کا یہ بھی ہو گیا. اسلامیات میں جو ہے غزوات آتے ہیں، جتنی بھی غزوات ہوئی ہے اس میں آپ نے جو مین غزوات ہے وہ دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ خندق ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا. تو یہ جو مین ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو اسلامیات کے جو زیادہ تر کوشچن ہیں وہ یہی آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہی آتے ہیں بلکہ. اور جو اس کے علاوہ ہے ایک جو القابات ملے ہیں، تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا، اور حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ. تو اس طرح کے جو القابات ہے جو ہمارے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ ہو اور جو پیغمبروں کو ملے ہیں وہ آتے رہتے ہیں. تو آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا. اور بہت ہی آسان ہوتا ہے اکیڈمک، میکسیمم یہ بہت ہی ایزی سوالات آ جاتے ہیں. یہ 50 سوال ہوتے ہیں اور 30 منٹ ہوتے ہیں، مگر اس میں کچھ کویشچن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا بندہ اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے تو ٹائم لے لیتا ہے. تو آپ نے وہ نہیں کام کرنا. اور یہ تینوں ٹیسٹوں کے ساتھ سیم آپ نے کرنا ہے. وربل ہے، نان وربل ہے. اس میں وربل اور جو نان وربل ہے آپ نے اس کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائز کرنا ہے. آپ کو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے اس کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائز کرنا ہے اپنے دماغ کے اندر. اس میں 3 کیٹیگری لیول 1، لیول 2 اور لیول 3. اس میں جو کویشچن ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. لیول 1 جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایزی ہوتے ہیں، وہ ہر ایک بندہ کر سکتا ہے. جو لیول بی ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے وہ تقریباً کوئی 60-70% بندے کر سکتے ہیں. جو لیول 3 ہوتا ہے وہ کوئی تقریباً 10 سے 20% لوگ کر سکتے ہیں. تو وہ بہت ہی مطلب کہ ٹائم ٹیکن کویشچن ہوتے ہیں. ایزی ہوتے ہیں مگر ٹائم ٹیکن ہوتے ہیں. تو جب ٹائم ٹیکن ہوتا ہے بندہ اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار ٹائم کم ہے، میرا کویشچن زیادہ ٹائم لے رہا ہے. تو آپ نے بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس 3 کیٹیگری میں ڈیوائز کرنا ہے. آپ نے کویشچن دیکھتے جانا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ اس کا اسٹیٹمنٹ توڑا ہے اور یہ کویشچن بھی ایزی ہے تو آپ نے کر جانا ہے. ادروائز تھوڑا سا زیادہ تو آپ نے چھوڑنا ہے، پھر آپ نے اسکپ کرنا ہے، آگے جاتے جانا ہے. تو کوشش کریں کہ جو آسان کویشچن ہے آپ کم سے کم ٹائم میں اور زیادہ سے زیادہ سوالات جو آسان ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم بھی کافی زیادہ ہوگا اور آپ بہت آسان طریقے کے ساتھ دوبارہ جو لیول 2 ہوتے ہیں وہ کر لیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس کافی ٹائم ہوگا. پھر لیول 3 جو سوالات ہیں وہ آپ کے اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور آپ آرام سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی آپ ٹینشن فری ہوں گے، اپنے سوالات کافی زیادہ پورے کر چکے ہوں گے. تو آپ نے یہ جو ہے وربل، نان وربل اور اکیڈمک تینوں میں یہ فارمولہ وربل نان وربل ہے تو پکا آپ نے یہ کام چلانا ہے، کیونکہ اس میں سوالات کافی زیادہ ہوتے ہیں اور ٹائم جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. تو آپ نے بالکل جو ہے آرام سے کرنا ہے، آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی، یہ ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے تینوں ٹیسٹ کلیئر ہو جانے کے بعد آپ کا ہوتا ہے میڈیکل ایگزامینیشن. تو جنرل مین جو میڈیکل ایگزامینیشن ہے اس میں تو کافی چیزیں لکھی ہوئی ہے. انیشیل میڈیکل چیک اپ، ڈائبٹیز، کولیسٹرول لیول، آئی سائٹ، بلڈ پریشر. تو جنرل مین اس میں جو انیشیل میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے یہ انیشیل ٹیسٹ کے بعد ہی ہوتا ہے، اور جو باقی یہ 4 چیزیں ہے ڈائبٹیز، کولیسٹرول لیول، آئی سائٹ، بلڈ پریشر، یہ بعد میں ہی ہوتے ہیں جب آپ ساری چیزیں کلیئر کر جاتے ہیں، یا آئی ایس بی میں آپ جب جاتے ہیں تو یہ چیزیں سلیکٹ چیک کی جاتی ہے. تو انیشیل جو میڈیکل ہوتا ہے اس میں آپ کا نی نائکنگ دیکھتے ہیں، فلیٹ فیٹ دیکھتے ہیں، اس میں آپ کا چیسٹ دیکھتے ہیں، ہائٹ دیکھتے ہیں. جو آئی سائٹ ہے وہ اکثر و بیشتر چیک نہیں کرتے، لکھا ہوا ہوتا ہے مگر آپ کا اکثر وہ چیک نہیں کرتے. تو میڈیکل میں میکسیمم لوگ کلیئر ہو جاتے ہیں، اور جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں اس میں آپ کو ریفر کر دیتے ہیں سی ایم ایچ یا آپ کے جو بھی دوسرے ہاسپٹل ہے، ایم ایچ ہو گئے، ملٹری ہاسپٹل یا کمبائن ملٹری ہاسپٹل ہو گئے، آپ کو اس میں ریفر کیے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں، یہ بھی آرام سے کلیئر ہو جاتا ہے. جب آپ یہ کلیئر کر جاتے ہو تو نیکسٹ جو ہوتا ہے وہ پھر ہوتا ہے فزیکل ٹیسٹ. تو جو فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ رننگ جو ہوتی ہے 1.6 کلومیٹر، یہ جو 1 مائل بنتا ہے 8 منٹ میں ہوتا ہے. یہ بھی سارے بندے کلیئر کر جاتے ہیں 6 سے 7 منٹ میں، میکسیمم 8-7 منٹ تک، 7:30 منٹ تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی آرام سے ہو جاتا ہے. اس کے بعد پش اپ ہے 15 ریپیٹیشن 2 منٹ. تبھی بہت سے بندے کہتے ہیں کہ ہم تو پش اپ کر ہی نہیں سکتے، اور 2 منٹ بھی 2 ہے. تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے. اس کے لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینا، کیونکہ جو ایکسرسائز ہی ہے
کرنچز جو 4 نمبر پہ ہے، رننگ اور پش اپ، یہ تینوں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کمبائن ہوتی ہے، تو اس میں اتنا ٹینشن لینے کی بات نہیں. جو پش اپ ہے وہ سارے میکسیمم جو ہے سلیکشن سینٹر پہ اکٹھے ہی کراتے ہیں، تو آپ کو سیم لائن میں 2-3 لائن اس طرح اس میں آپ نے کرنا ہوتا ہے، تو اس میں آرام سے ہو جاتے ہیں. اپنا ٹینشن لینا، ایک دو سے تین بندے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو اتنا وہ نہیں کر سکتا، مگر آپ تھوڑا سا بس جو دوسرے اس کے ساتھ ملنے، اور جب بندے ساتھ وہ ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں بہت ایزیلی یہ ہو جاتے ہیں. جو پل اپ ہے، تین پل اپ سے 2 منٹ ہے، تو اس میں اگر آپ 1 یا 2 بھی کر لو تو آپ آرام سے پاس ہو جاتے ہو. اور جو پھر اس کے بعد ہے کرنچز 20 ریپیٹیشن، یہ ہے 2 منٹ، تو یہ بھی سب اکٹھے کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت آرام سے ہو جاتے ہیں. اس میں بڑے ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. یہ کرنچز یہ ریچ اپ بھی اس کو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو سیٹ اپ بھی کہتے ہیں، تو یہ بہت آرام سے ہو جاتے ہیں، اس کی ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں. کیونکہ یہ سارے کٹے ہوتے ہیں، تو جب ٹیم ورک ہوتا ہے بندے ساتھ ہو تو پھر بندہ ٹینشن لے تو آرام سے ہو جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی ٹینشن نہیں. اس کے بعد ڈچ ہے 7.4 فیٹ، تو یہ ایک آپ نے چھلانگ لگانا ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے، یہ سارے کر جاتے ہیں، اس میں کوئی بندہ نہیں رہتا. تو یہ جو فزیکل ٹیسٹ میں اگر آپ اس میں کوئی چیز میں رہ جائے تو آپ کو اس کے لیے پھر ٹائم دیتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو فیل کر دیتا ہے یا ڈائریکٹ انفٹ کر دیتا ہے، اس میں اس طرح کوئی بات نہیں. آپ کو جو ہے ٹائم دے دیتے ہیں، وہ ایک مخصوص ٹائم کے بعد آپ آ جاتے ہیں، دوبارہ وہی چیز آپ صرف فزیکل ٹیسٹ دے دیتے ہو تو آرام سے یہ ہو جاتے ہیں. تو اور جو چیز آپ اگر فیل کر دیتے ہو تو پھر آپ جو دوبارہ پورا کا پورا سیٹ ہے، یہ 5 رن، پش اپ، پل اپس، کرنچز اور ڈچ، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر آپ کو کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں، یہ بہت آرام سے ہو جاتے. نیکسٹ جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں انٹرویو، تو انٹرویو کے تو کافی ساری چیزیں ہیں، مگر آپ کو میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹپس دوں گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہے جس پہ اپنا خصوصی فوکس کرنا ہے. تو انٹرویو میں جو پہلے چیز ہوتا ہے کانفیڈنس اینڈ ایکسپریشن، تو ڈیفینیٹلی جب آپ نے افسر بننا ہے، آپ نے کافی زیادہ بندے آپ کے انڈر کمانڈ ہوں گے، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو کانفیڈنس چاہیے ہوگا، آپ کو ایک اچھی ایکسپریشن رکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ جو ہے نالج اباؤٹ کرنٹ افیئر، تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو کرنٹ افیئر ہے اس کے تھوڑی بہت نالج تو ضروری ہے، جو بیسک کم سے کم ہے. اس کے علاوہ ہے جو نالج، تو ڈیفینیٹلی کرنٹ افیئر کچھ نہ کچھ جو خاص ہے، جس طرح ہمارا جو پرائم منسٹر ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو سب پریزیڈنٹ ہے، جس طرح فارن منسٹر ہو گیا شاہ محمود قریشی ہے، جسے وزیر خارجہ بھی کہتے ہیں، یا جو ہے انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ شیخ رشید ہے. یہ جو بیسکس ہے یہ تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے. نالج اباؤٹ جیو ان پاکستان اسٹڈی، تو یہ بھی اوور آل آؤٹ لک، یہ بھی بالکل اوور آل آؤٹ لک جو ہے آپ کا، ڈریسنگ آپ کا اچھی ہونی چاہیے. کوشش کرے بہت زیادہ، مطلب کہ وہ بھی نہ ہو جس طرح فلموں میں ایک ہی ایپیسوڈ کے لیے پہنتے ہیں، اس طرح کا بالکل بھی نہیں. اور اسپیشلی جو ڈریسنگ ہے وہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، مگر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وائٹ جو ہے کپڑے پہننے، اور اس کے اوپر بلیک کوٹ اور بلیک شوز، یا جو بھی آپ نے نیچے فٹ ڈریس پہننے تو وہ آپ بلیک ہی کلر کے، کیونکہ کوٹ اور جو پاؤ کے جو بھی آپ نے پہننا ہے وہ سیم کلر ہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ اسپورٹس ہابیز، تو بالکل یہ بھی بہت ہی اہم ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اینی ادر اسپیکٹ ایز ایزیوم سوچیبل بائی دا پینل، تو جو انٹرویو میں بیٹھ ہوتا ہے میکسیمم ایک کہیں پہ ڈپینڈ اپان سچویشن ہے، کہیں پہ لیفٹنٹ کرنل بیٹھ ہوتا ہے، کہیں کرنل پہ، کہیں بھی اس طرح اسپیسیفک نہیں ہے کہ آپ کو یہی بندہ، کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے وہاں پہ. جو سینٹر ڈفرینٹ، جس طرح پشاور میں لیفٹنٹ کرنل ہوتا ہے، ساتھ میں ایک میجر ہوتا ہے، جو راولپنڈی اس میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، فیصل آباد میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ہر جگہ پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ کوئی پکا بات نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی بتائے کہ یہ ہوگا تو یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس میں جو ساری چیز میں 3 چیزیں ایسی ہے جو بیسک ہے، وہ اپنے پکے کے پکے آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. اس میں جو سب سے پہلا نمبر ہے کانفیڈنس ایکسپریشن، یہ آپ کی بہت لازمی چیز ہے، یہ آپ نے امپروو کرنا ہے، اور آپ نے کوشش کرنا ہے ابھی سے کہ آپ نے جو بیہیویئر ہے وہ اس طرح رکھنا ہے کہ آپ ایک کمانڈر ہو، ایک بہت ہی آگے کمانڈ کرنے والے ہو. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو پھر یہ چیزیں اچھی کرنی پڑے گی. دوسرا جو ہے اس میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ اسپورٹس اینڈ ہابیز، تو یہ اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے، جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ اسپورٹس اینڈ ہابیز، تو یہ جو آپ کے اپنے کے بارے میں ہے، جو آپ اسپورٹس کرتے ہو، جو آپ کی ہابیز ہے، جو آپ سے ریلیٹڈ ہو، آپ کو اس کے بارے میں ہر ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے. یہ بیسک چیز ہے، کیونکہ اگر اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ یار اس کو اپنے بارے میں نہیں پتہ، تو دوسری چیزوں کے بارے میں کیا خیال رکھ لے گا. تو اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اکثر بندے اسی میں مطلب کہ انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں کہ اس کو جو اس سے ریلیٹڈ چیز اس کو نہیں پتہ، تو کہتا ہے یار کوئی اور چیز کے بارے میں اس کو کیا پتہ ہو سکتا ہے.
تو یہ دو چیزیں آپ نے بہت ہی لازمی رکھنی ہے، کانفیڈنس اینڈ ایکسپریشن اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ اسپورٹس اینڈ ہابیز، مطلب کہ آپ کو اپنے بارے میں، اپنے خاندان، ہابیز وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد جب یہ کلیئر کر جاتا تو آپ کو ایس ایس بی کا ایک لیٹر دیا جاتا ہے، وہ آپ فارم ہوتے ہیں، وہ فارم آپ نے فل کرنے ہوتے ہیں اور پھر جمع کرنے ہوتے ہیں، تو آپ کا پھر ڈیٹ آ جاتا ہے ایس ایس بی کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے ویڈیو ایس ایس بی بھی بنائیں گے۔ تو ہمارا جو ایزی اسکل ٹیکٹکس ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ہمارے پہلے بھی کچھ ویڈیوز پڑی ہے چینل پہ، آپ وہ دیکھ سکتے ہو۔ تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملیں گے، اور کمنٹ میں بتاتی جائیے کہ نیکسٹ ویڈیو ہم کس چیز پہ بنائیں۔ تو بہت ہی شکریہ، اللہ حافظ۔